بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں مختلف معارف اسلامی کے موضوعات عرض ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال سے آپ کی خدمت میں ہم نے کتاب مفاتیح الحیات کا آغاز کیا تھا اور اس کے مختلف ابواب پہ تبصرہ ہوتا رہتا ہے۔ آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ بھی بہت بنیادی موضوعات ہے، بہت بنیادی موضوع ہے، اور وہ ہے دشمن۔ اس کے مقدمے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی حملی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنی بعض اوقات عبادت شمار ہوتی ہے اور بعض اوقات گناہ شمار ہوتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے شروع سے ہی جو اس کا آغاز کیا ہے کہ دشمنی بعض اوقات عبادت ہے اور بعض اوقات گناہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے جو ہے وہ بعض مقامات پہ حکم دیا ہے مومنین کو کہ آپ کچھ لوگوں کو، کچھ طبقات کو اپنا دشمن بنائیں۔ جیسے قرآن کریم کا حکم ہے مومنین کے لیے شیطان کو اپنا دشمن مانیں، منافقین کو اپنا دشمن بنائیں، ملحدین کو اپنا دشمن مانیں اور بنائیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کو دشمن اپنا سمجھنا ہے۔ اور ان سب موضوعات کے اوپر آیات موجود ہیں۔ مثلا سورہ فاطر کی آیہ نمبر 6 میں خداوند متعال فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے غفلت نہیں کرنی۔ سورہ منافقون کی آیہ نمبر 4 میں خداوند متعال فرماتا ہے ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ، ان کو یہ وہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اللہ ان کو قتل کرے۔ یعنی مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ منافقین سے ہوشیار رہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ بھی ان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کے اندر آیہ نمبر 4 میں خداوند متعال فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اسوہ حسنہ ہے اور ان کے ساتھیوں کا کردار بھی اسوہ حسنہ ہے مومنین کے لیے۔ کس جہت سے؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے براءت کی، اور کس چیز سے براءت کی اپنی قوم سے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ خدا کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور پھر مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تمہیں قبول نہیں کرتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہے گی ہمیشہ، یہاں تک کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ یعنی ملحدین اور کافرین و مشرکین جو اللہ کی ذات کو قبول نہیں کرتے، ان سے براءت کا اظہار کیا جائے، یعنی ان کو بھی اپنا دشمن سمجھا جائے، کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں۔ جو خدا کا دشمن ہے مومن بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کچھ دشمنی ہیں جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ نے رکھنی ہیں، اور کچھ دشمنیاں ایسی ہیں جن سے خداوند متعال نے من کیا ہے، ممنوع کیا ہے کہ آپ نے مومنین کو اپنا دشمن نہیں بنانا، اہل ایمان کو کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کے پھر جتنے طبقے ہیں، علماء سے دشمنی نہیں کرنی، اہل معرفت سے دشمنی نہیں کرنی، تو پس کچھ کو دشمن بنانا ضروری ہے اور کچھ کو دشمن نہیں بنا سکتے اگر آپ مسلمان ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دشمن، واضح سی بات ہے، دشمن کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، عدو کا لفظ استعمال عربی میں ہوتا ہے، خصم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دشمنی کے لیے خصومت بھی استعمال ہوتا ہے۔ خصم یا عدو، یہ یعنی جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دشمن کہتی ہے اس کو جو آپ کو صدمہ دینا چاہتا ہے، جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، جو آپ کے نقصان کرنے کے در پہ۔ یہ مخالف نہیں ہوتا، مخالف اور دشمن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مخالف آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوتا، لیکن جو دشمنی آپ سے رکھتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ تشخیص کیسے دیتے ہیں
کہ یہ میرا مخالف ہے اور یہ میرا دشمن ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو وہ آپ کا دشمن ہوگا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے مسلمان کے ساتھ آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے، مومن کے ساتھ آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے، اہل ایمان کے ساتھ آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے. مگر کوئی جس طرح ناسبی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلام کے دائرے ہم ان کو سمجھتے تو عموماً ہمارے یہاں ان کو مسلمانوں کے دائرے میں سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. اسی طریقے سے غالی اور نصیری، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو بھی مسلمانوں کے دائرے میں سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ دقت کریے گا کہ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ کچھ طبقات کو دشمن بنانا ہے اور کچھ طبقات سے آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا موضوع جو یہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ کہ دشمن کتنی طرح کا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو بیان کروں، انہوں نے چند احادیث بیان کی ہیں خود اس عنوان سے کہ خود دشمنی ڈالنا، ٹھیک ہے، خصوصاً اہل ایمان سے، مومنین سے، مسلمانوں سے، اس کی سختی سے ممانعت ہوئی ہے. بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے، ما عہدہ الی جبرائیل فی شیء ما عہدہ الی فی معادۃ الرجال، یا مثلا بعض احادیث میں آیا کہ ما نہیت عن شیء بعد عبادۃ الاوثان ما نہیت عن ملاحات الرجال. اور ایک تیسری حدیث اور بھی ہے، اس میں بھی یہی، میں تینوں کا پھر خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ما آتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قط الا وعدنی فآخر قولہ لی ایاک والمشارۃ الناس فانها تکشف العورۃ وتذہب بالعظ. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین میرے پاس آتے تھے تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جتنا مجھ سے یہ عہد لیا کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں بنانی. یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام روٹین میں مثلا تھوڑی سی بات ہوئی، کسی کے ساتھ دشمنی بنا لی اور پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اس موضوع کا ہے، یعنی بغیر وجہ کے. ایک تو ہے نا مکتبی دشمن آپ کے، ٹھیک ہے، ایک آپ کے شخصی کوئی دشمن ہے، وہ بھی کسی بنیاد، آپ کے پاس ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے اس نے دشمنی بنا لی، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک دلیل ہے آپ کے پاس، شرعی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے طریقہ کار کی وجہ سے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے بد اخلاقیوں کی وجہ سے دشمن بنا لیتے ہیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے کوئی برا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وہ دشمنی رکھ رہا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھ سے یہ عہد لیا گیا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا، کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا. ایک یہ. دوسرا یہ کہ بتوں کی پوجا والا جو موضوع ہے، یعنی بتوں کی پرستش، ہمیشہ جبرائیل جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو اس امر سے روکیں کہ وہ بتوں کی پرستش نہ کر دیں. اس امر کی ہمیشہ جبرائیل امین آ کے پیغمبر گرامی کو یعنی یہ فرمان اللہ کا سناتے تھے، اللہ کا امر سناتے تھے. اور ساتھ دوسری چیز جو بیان کرتے تھے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی. یعنی دوسری چیز جو ہمیشہ تاکید فرماتے تھے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی. اس دشمنی کو ذہن میں ڈال لیں، یہ وہ مکتبی دشمنی کی بات نہیں ہو رہی، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. یعنی وہ دشمنی جو بغیر کسی دلیل، یا جس طرح ہمارے پاس ذاتی معاملات زندگی ہوتے ہیں ان میں جو دشمنیاں بن جاتی ہیں، اس سے رسول اللہ کو منع کیا گیا. رسول اللہ اپنی جگہ پہ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں، لیکن یہ امت کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے درس ہے کہ رسول اللہ کو اس چیز کی بہت تاکید کی گئی. تیسری میں ہے کہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے، ما آتانی جبرائیل قط، جب بھی آتے تھے ہمیشہ تو مجھے واعظ کرتے تھے. آخری نصیحت جو مجھے کرتے تھے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جبرائیل امین آخری وصیت جو نصیحت مجھے کرتے تھے وہ یہ کہ ایاک، یعنی یہ جو جبرائیل امین کی باتیں ہوتی تھی یہ در حقیقت اللہ کا پیغام ہوتا تھا. جبرائیل امین اللہ کا حکم سناتے تھے. ایاک ومشارۃ الناس، ڈریں اس چیز سے کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی ڈالیں. کیوں؟ اس کے نقصان بہت ہیں. پہلا نقصان کیا ہے کہ اس سے پردے ختم ہوتے ہیں انسان کے. ہر انسان کے پردے ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ چیزوں سے، جب دشمنیاں زیادہ ہو جائیں پھر آپ کے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وَتَذْهَبُ بِالْعِزِّ، اور عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب دشمنیاں زیادہ انسان بنا لے تو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت آخر میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے. حضرت لقمان فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، دیکھیں حضرت لقمان کی کچھ وصیتیں وہ ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، جو واعظ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو، کچھ ہیں جو روایات میں ذکر ہوئی ہیں. ایک تفصیلی موضوع ہے یہ. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، قال لقمان لابنہ لا تتخذ عدوا
عدوا واحدا، کسی ایک کو بھی اپنا دشمن نہ بناؤ، کسی ایک کو بھی اپنا دشمن نہ بناؤ، والواحد کثیر، ایک بھی بہت ہو جاتا ہے اگر دشمن ہو تو بس یہاں سے مراد وہی ہے، یعنی بعض لوگ جس طرح اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے طریقہ کار کی وجہ سے جو دشمنیاں بنا لیتے ہیں، ان سے سختی سے منع کیا گیا، لیکن جو مکتب کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں وہ اس کے آگے انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے، اس کی تو باقاعدہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یعنی اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ بس اصل یہ ہے کہ دشمنی بغیر وجہ کے، بغیر دلیل کے، جو یہ رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے جتنی انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے رکھے۔ اچھا، پھر آپ دو چیزیں آگے موضوع میں بانٹ رہی ہیں، وہ یہ کہ اگلا عنوان یہ ہے کہ دشمن دو طرح کے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں ایک دشمن وہ ہے جو شخصی دشمن ہے آپ کا، آپ شخص کا دشمن ہے، اور ایک دفعہ آپ شخص کا دشمن نہیں ہے، آپ کے مکتب کا دشمن ہے، دو قسم کے دشمن۔ اچھا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا دشمن ہے، ہو سکتا ہے میرا ایک شخص دشمن ہو، ہم اس کو مکتب کا عنوان دے دیتے ہیں نا، یہ دو فرق ہیں۔ ایک ہے مکتب کا دشمن، ایک ہے کسی کا، مثلا زمین کا مسئلہ کسی کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخصی دشمنی ہو گئی، کسی کے ساتھ پراپرٹی کے اوپر الجھاؤ ہو گیا، کسی کے ساتھ دفتر میں لڑائی ہو گئی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ عموماً جو مثلا زمینوں کے مسائل پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کے موضوعات جو عموماً ہمارے یہاں فیملی مسائل پہ لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں رشتوں کی بنیادوں پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، اور الیکشنوں کی وجہ سے فرض کریں آپ جو دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، کہیں دشمنیاں پڑی لوگوں کی الیکشنوں کی وجہ سے، تو یہ سب شخصی دشمنی ہے، یہ کسی مکتب کی بنیاد پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان دو کو جدا کریں۔ اب پہلے بحث کرتے ہیں شخصی دشمنی کی۔ شخصی دشمنی کے متعلق بھی اصول بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا شخصی دشمن ہے آپ نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور جو آپ کا مکتبی دشمن ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ جو شخصی دشمن ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، اس کے اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ عدالت اور انصاف سے رویہ رکھنا ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں آیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، نہ ہو ایسا کہ تمہاری دشمنی کسی قوم کے ساتھ تمہیں اس چیز پہ آمادہ کرے کہ تم عدالت کی راہ سے ہٹ جاؤ، عدالت کے ساتھ رویہ نہ اپناؤ۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے، اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یعنی تمہاری کسی قوم کے ساتھ یا کسی قبیلے کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے کسی وجہ سے، شخصی وجہ سے، تو عدالت اور انصاف ہمیشہ تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، پہلا اصول یہ۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں یا بنیہ اوصیک بتقوی اللہ فی الغنا والفقر، میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، چاہے آپ مالدار ہوں چاہے آپ فقیر ہوں، یعنی چاہے آپ غنی ہوں اس حالت میں ہو کہ آپ کے غنا ہے، اور چاہے آپ اس کنڈیشن میں چلے گئے آپ کی زندگی میں فقر ہے، سب کنڈیشنز میں آپ کے پاس تقوی الہی ہونا چاہیے۔ وَبِالْعَدْلِ عَلَى الصِّدِّيقِ وَالْعَدْوِ، اور دوسرا حکم میں یہ دیتا ہوں کہ اے میرے بیٹا ہمیشہ عدل سے کام لو، چاہے دشمن کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے چاہے دوست کے ساتھ، ہمیشہ عدل کے ساتھ رفتار رکھنی۔ صدیق اور عدو دونوں کے ساتھ جب تمہارا معاملہ ہوگا تو عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ لا یظلم الاعداء، وہ اپنے دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا، ہمیشہ عدل سے رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت فرمان جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جو ایک نصیحت کی، سفارش کی، فرمایا وَابْذُلْ لِصِدِّیقِکَ نَفْسَکَ وَمَالَکَ، اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان بھی لگا دو اپنا مال بھی لگا دو، یعنی اگر اب تمہارے دوست کو تمہاری کوئی شخص تمہاری ضرورت پڑ گئی، اب گریز نہ کرو، جاؤ اس کا ساتھ دو، اس سے تعاون کرو، ٹھیک ہے۔ اپنی جان کے متعلق یعنی اپنی تمہیں جان بھی لگانی پڑے کسی کام میں، زحمت کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے تمہیں کہیں پہ، تمہارے نفس کا حضور جہاں پہ ضروری ہو تم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مال کا، اور مال اگر تمہیں اپنے دوست کے لیے صدیق واقعاً اگر تمہارا ایک مخلص دوست ہے اپنا مال بھی اس کے اوپر لگاؤ۔ دوسرا وَلِلْعَامَّةِ بِشْرَكَ وَمَحَبَّتَكَ، عام عوام کے ساتھ خوش رو ہو کے رہو، مسکراتے رہو، ہنستے رہو، خوش باش
چہرہ اس طرح ہو، مسکراتے ہوئے ان کو ملو، ہنسی، یعنی مزاج اس طرح نہ ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح ڈیل نہ کرو جس طرح بات ہوتے ہیں نا، منہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا، اس طرح نہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، وہ محبت تک، اور محبت کے ساتھ عوام کے ساتھ رہو. جس طرح بات ہے نا، وہ ہر کسی کو سمجھ رہتے ہیں سب منافق ہیں، سب جو ہے وہ بے دین ہیں، سب فاسق ہیں. 2 دن کوئی نماز پڑھے تو سب کو فاسق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. 2 دن اگر کسی کو تہجد نصیب ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا گناہ گار ہے، میں ہی پاکیزہ ہوں نا. یہ نہیں، سب کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ رہو، عوام کے ساتھ یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے. دوستوں کے ساتھ وہ والا رویہ جو پہلے بیان ہوا، عوام کے ساتھ یہ رویہ. وَلِعَدُوِّكَ، اور دشمن کے ساتھ کس طرح رہو، عَدْلَكَ وَإِنصَافَكَ، دشمن کے ساتھ ہمیشہ عادل کرو اور انصاف کرو. یعنی یہ نہیں کہ میرا دشمن ہے تو میں جو ظلم اس پہ ڈھانا چاہوں ڈھاؤں نا، یہ نہیں کر سکتے. تم ہمیشہ کوئی معاملہ بھی اگر ہو گیا، کسی قسم کے معاملے میں بھی تم اپنے دشمن کے سامنے آ گئے تو تم نے اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ رویہ اپنانا ہے اور انصاف کے ساتھ. لا يحدث بما يؤتمن عليه الاصدقاء ولا يكتم شهادته للاعداء. یہ فرمان بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نیک انسان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے راز چھپاتا ہے. لا يحدث بما يؤتمن عليه الاصدقاء، جس چیز جو امانت ہوتی ہے دوستوں کی طرف سے، جو راز، ان کو وہ چھپا کے رکھتا ہے. اور دوسری خصوصیت مومن کی کیا ہے، اہل تقوی کی کیا ہے، پرہیزگاروں کی کیا ہے، ولا یکتم شہادتہ للعاداء، وہ اپنی وہ گواہی کو نہیں چھپاتے، حق کی گواہی کو، حتیٰ اپنے دشمنوں کے لیے بھی. یعنی جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن پھر بھی ایک موقع ایسا آ گیا کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا دشمن ہے لیکن وہ بات حق کر رہا ہے اور وہاں پہ مجھے گواہی دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں پھر بھی گواہی دوں. کیوں؟ کیونکہ یہی عدل ہے. اگر میرا دشمن بھی ہے تو پرہیزگار وہ ہوگا کہ اگر وہ سمجھتا ہوگا کہ یہاں پہ حق ہے تو وہ گواہی دے گا، یعنی حق کی گواہی چھپائے گا نہیں اگرچہ وہ اس کا دشمن بھی ہوگا. تو بس یہ پرہیزگار کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے رازوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا، اور جہاں پہ اس نے گواہی دینی ہے اگرچہ اس کا دشمن بھی ہو تو وہاں پہ حق کی گواہی، وہ اگر حق ہوگا، اس کا دشمن حق پہ ہوگا تو وہ گواہی دینے سے گریز نہیں کرے گا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مدارا کرو. ٹھیک ہے، اکرم من ودک وصفح عن عدوک یتم لک الفضل. اپنے جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کا اکرام کرو، جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کا اکرام کرو، اور جو تم سے دشمنی کرتے ہیں ان سے گزشت کرو، گزر جاؤ. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھنسے نہ رہو، بہت ساری چیزیں ان کی معاف کرو، مدارا کرو، چھوڑ دو ان کو. یہ چیز تمہاری فضیلت میں اضافہ کرتی ہے. لیکن اگر آپ چھوٹی دشمنی کے موضوع پہ ایک اور فرمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، سمع امیر المومنین علیہ السلام رجلا یشتم قمرا وقد رام قمر ان یرد علیہ فناداہ امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین نے سنا کہ ایک شخص نے کمبر جو غلام تھے امیر المومنین کے، اور بڑی محبت تھی ان سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کو بھی حضرت امیر المومنین سے بہت محبت تھی. ایک شخص نے کمبر کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. وقد رام قمبر ان یرد علیہ، کمبر نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا رد کرے، یعنی اس کو جواب دے اس کا. امیر المومنین نے یہ سن لیا. فناداہ امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین نے ندا دے کے کہا، اے کمبر، محلن یا کمبر، چھوڑ دو اس کو اے کمبر، ٹھہرو اے کمبر. محلن، ٹھہر جاؤ اے کمبر، ٹھہر جاؤ. دا شاتمہ کا مہانن، اپنے اس مخالف کو، اس خصم کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو چھوڑنے، اس کا جواب نہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا، ترضی الرحمن، رحمان اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یعنی اگر تم اس کا جواب نہیں دو گے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو. وَتُسْخِطُ الشیطان، اور شیطان غضبناک ہوگا. ٹھیک ہے، مومن کا یہی کام ہے نا کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور شیطان کو غضبناک کرے. یعنی تمہارے اس عمل سے رحمان راضی ہوگا، شیطان غضبناک ہوگا. وَتُعَاقِبُ عَدُوَّكَ، اور تمہارا دشمن جو ہے وہ اس سے رسوا ہوگا، اس کو اذیت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. یعنی جو تمہارا مخالف ہے، اگر اس کو آپ نے کیفر، اس کا جو کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ دینا ہے تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ.
یہی اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان جب گھٹیا لوگوں کو جواب دیتا ہے تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں ہمیں جواب دیا جائے، لیکن جب جواب نہیں دیا جاتا یہی ان کے لیے موت ہوتی ہے۔ تو آ کے وہ عدو کا، اپنے دشمن کو اس کے کیفر و کردار تک پہنچا دو، کس ذریعے سے؟ دا شاتمہ کا مہانا، جب اس کو تم چھوڑ دو گے۔ فوالذی فلق الحبۃ وبرع النسمہ، مجھے اس ذات اقدس کی قسم ہے جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور جس نے انسان کو خلق کیا۔ ما ارض المومن ربہ، اتنا راضی کبھی نہیں ہوتا مومن سے رب جتنا اس وقت بمثل الحلم، جتنا اس وقت ہوتا ہے جب مومن غصے میں جب آ رہا ہو تو وہاں پہ حلیم بن جائے، اس وقت اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ یعنی اتنی خوشی پروردگار کو اپنے بندے سے کسی اور وقت میں نہیں ہوتی جتنی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کے لیے حلم کرتا ہے، حلم دکھاتا ہے۔ ولا اسخط الشیطان، اور شیطان کو اتنا غضب جتنا اس موقع پہ آتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس شخص نے جواب کی جگہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ بمثل الصمت، یعنی ولا اسخط الشیطان بمثل الصمت، جب انسان خاموش ہو جائے ایسے موقع پر تو یہاں پہ شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ولا اوقب الاحمق بمثل السقوط عنہ، اور جب انسان خاموش سکوت کرتا ہے، جواب نہیں دیتا کسی احمق کا، تو یہی اس کے لیے ضلالت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اس کا مر جانے کا مقام ہوتا ہے، مر جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ جب مومن اس کو جواب نہیں دیتا۔ یعنی یہ بھی خود ایک آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہترین ہدایت ہے۔ ویسے تو سب فرامین امیر المومنین کے کمال ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی سے بہت زیادہ آج کے جو خصوصاً حالات ہیں اس میں یہ کہ کیونکہ آج کل لوگ بہت دشمنیاں بنا رہے ہیں خود بخود، گھروں میں، فیملیز میں، رشتہ داروں میں، آپ دیکھیں عموماً بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے دشمنیاں بنانے کا۔ اللہ ہر کسی کو محفوظ کرے، اور اگر ہم تربیت اسلامی کے مطابق زندگی گزاریں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ مشکلات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ خوب، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، ایک روایت نقل ہوئی ہے، اس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ کتاب الفقی میں ہے، ویسے یہ مفاتیح الحیات خود، یعنی اس میں یہ سب آپ کو حدیث مل جائیں گی، لیکن آگے انہوں نے سارے منابع بھی لکھے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اما حق الخصم المدعی علیک فإن کان ما یدعی علیک حقا کنت شاہدہ علی نفسک ولم تظلمہ واوفیتہ حقہ۔ امام فرماتے ہیں جو تمہارا دشمن ہے اگر وہ تمہارے خلاف دعویٰ کر دیتا ہے کسی چیز میں اور تم دیکھتے ہو کہ یہ حق پہ ہے تو پھر تم اس پر ظلم نہ کرو، جو اس کا حق ہے اس کو دے دو، اوفیتہ حقہ، اس کا حق اس کو دے دو اگر وہ حق پہ، اگر اس نے دعویٰ کسی چیز کا کرتی۔ وَإِن كَانَ مَا يَدَّعِي بَاطِلًا، اور اگر اس نے کوئی جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، رفقت بہ، تو اس کے ساتھ ملائمت اور نرمی سے پیش آؤ۔ وَلَمْ تَعْتِ فِي أَمْرِهِ غَيْرَ الرِّفْقِ، اور سختی سے اس کے ساتھ رویہ نہ رکھو سخت، اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، علم ہے کہ وہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ سختی سے رویہ نہیں رکھنا۔ وَلَمْ تُسْخِطْ رَبَّكَ فِي أَمْرِهِ، اگر تم سختی والا رویہ رکھو گے تو تم اپنے رب کو گویا غضبناک کر رہے ہو، اور ایسا نہ کرو۔ ایسا کب نہیں ہوگا؟ جب تم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ رویہ رکھو گے تو پھر تمہارا رب تمہارے اوپر غضبناک نہیں ہوگا۔ ولا قوت الا باللہ، اور قوت صرف اللہ ہی کی ہے۔ لا قوت الا باللہ، اور قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے، خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ وحق خصمک الذی تدعی علیہ ان کنت محقا، اور اگر تو نے اپنے دشمن کے خلاف دعویٰ کر دیا، یعنی کوئی انسان جا کے اپنے دشمن کے بارے میں کہتا ہے اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، فی دعوا ان کنت محقا فی دعواک، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اجملت مقاولتہ ولم تجحد حقہ، تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، معاملے کو حل کرو، اور اس کا حق تم نے لینا نہیں ہے، یعنی جتنا حق ہے اپنا وہ اچھے طریقے سے لینے کی کوشش کرو، پوری کوشش کرو کہ معاملہ بہترین طریقے سے حل ہو جائے اور مجھے میرا حق مل جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بات ہوتے ہیں نا منہ پھٹ جا کے لڑائی کرنا، اور یہ نہیں، یعنی تم نے بات اچھے طریقے سے، جمیل انداز سے، پیارے انداز سے بات کر کے اپنے معاملے کو حل کرنا ہے۔
وَإِن كُنْتَ مُبْتِلًا فِي دَعْوَاكَ، اور اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہیں خود پتہ ہے نا، کیونکہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اتقیت اللہ عز وجل وتبت الیہ، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف اس سے معافی مانگو اللہ کی طرف، وترکت الدعویٰ، اور جو ہے وہ اس دعوے کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم حق پہ نہیں ہو، اور اللہ کی طرف پلٹو، یعنی اللہ سے معافی مانگو اور اپنے دعوے سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ. بس یہ یعنی پورا ایک نظام یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے.